بڑی صاحب، میرے استاد محترم پروفیسر محی الدین مقبول صاحب، پٹنی صاحب، مولانا صاحب، ہمارے ولی احمد خان، میرے تو انجینئر ہے لیکن پاس کے آپ پروفیسر اس کے ساتھ بچے محروم رہ جاتے ہیں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے انسانی فطرت، اقبال کی شاعری میں پیغام انسانیت اور فطرت ملا ہے۔ ڈوب کر اپنے من میں پاجا سراغ زندگی، ڈوب کر اپنے من میں پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن نہ تو بن۔ اور اردو شاعری کی تاریخ میں بے شمار شعراء گزرے ہیں، بلا شبہ ان تمام شاعروں نے اپنے اپنے علم و فکر کے اعتبار سے اردو زبان و ادب کی خدمات انجام دی۔ ان شاعروں میں کم بھی صحیح ایسے شعراء بھی گزرے ہیں جو اپنے منفرد اسلوب اور اصول کے مضامین اور خیالات کی وجہ سے امتیازی حیثیت کے حامل ہیں۔ لیکن جب ہم ان شاعروں میں ایسے شعراء کی تلاش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور ذکاوت، علمی بصیرت، اعلیٰ درجے کی سماجی سوجھ بوجھ، دینی شعور، ملی و قومی درد، فلسفہ اور دانشوری سے فکر و نظر کے چراغ روشن کیے ہوں اور اپنی شاعری سے پیغمبری کا کام کیا ہو تو ہماری نظر صرف اقبال پر آتا ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں اقبال ہی واحد شاعر ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری سے پیغمبرانہ کام کیا ہے۔ اقبال کی شاعری پیامی ضرور ہے لیکن یہ پیام شعر و فن کے پردے میں دیا گیا ہے۔ اردو ادب میں مولانا صاحب مطالعہ کیا ہے لیکن سب سے مشکل شاعر اقبال مجھے اس لیے لگے ہیں کہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں اقبال کے مطالعے کے بعد کہ صاحب کہ وہ فارسی آمیز اردو ہے۔ جیسا کہ ابھی میرے عزیز دوست ولی احمد خان شکوہ اور جواب شکوہ، میں نے بھی کچھ اشعار نوٹ کیے لیکن چونکہ شکوہ اور جواب شکوہ مشہور تو ہوا، کئی اردو جاننے والے جو لوگ ہیں ہمارے اردو پسند کرتے ہیں لیکن اس میں فارسی زیادہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی حضرت پیش کر رہے ہیں۔ تو شکوہ اور جواب شکوہ سے کچھ شکوہ کرتے بدحالی دیکھ کے مسلمانوں کی کہ وہ ان کا سر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تدبیر نہ ہوگی داستان۔ تو یہ اشارہ قوم و ملت کی طرف تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی شاعری نری پیامی شاعری نہیں ہے بلکہ ان کی شاعری میں شعر و فن کے تمام تقاضے کی تکمیل بھی ہے، تکمیل بدل اتم موجود ہے۔ زبان کے حسن، تشبیہات، اشتعارات، تلویحات، علامات، رمز و کنایہ اور دیگر شعری صنعتوں کے فنکارانہ استعمال کے اعتبار سے بھی ان کا کلام نہایت شاندار ہے۔ معزز سامعین حضرات، فطرت نگاری کے تناظر میں جب ہم اقبال کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حسن فطرت کی مصوری میں اقبال کا منہ قلم بھی جوش یا انیس، یہ جوش ملیح آبادی اور انیس یہ دو شعراء ہیں ان کے ہم سے کسی طرح کم نہیں۔ نظم جگنو میں کہتے ہیں کہ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک۔ اس شعر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ وحدت الوجود کا یہ فلسفہ ہے حفیظ صاحب برابر کہ وہ جگنو جو ہے اس میں بھی گویا پھول کی مہک اقبال کو نظر آتا ہے، یعنی قدرت کی ہر شے میں وہ قدرت الہی کا نظارہ ان کو دیکھنے ملتا ہے، اور جو اپنے شاعرانہ انداز میں اقبال نے اپنے تمام کلام میں جا بجا اس کو لیا ہے۔ شکوہ میں جس شاعرانہ انداز سے مسلمانوں کی پستی کا گلہ خدا سے کیا ہے تو جواب شکوہ میں ابھرنے کی جو ترکیب بتائی ہے اس میں الہام ربانی کی شان نظر آتی ہے۔ جواب شکوہ کا آغاز کچھ اس طرح کرتے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی العرش ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے۔ میں اس کو آپ کو سمجھا دوں گا کہ قدسی العرش کے معنی ہے حسن
حسن کی اصلیت، جس کی اصلیت پاک ہو اس کو خصی الاصل کہتے ہیں۔ رفعت کے معنی بلندی، گردوں کے معنی آسمان۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے میں نے کی ہے کہ دل سے جو بات کہی جاتی ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور جو دعا دل سے کی جاتی ہے وہ عرش تک پہنچ کر رہتی ہے، اس لیے دعا کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ خودی نظم میں کچھ اس طرح سے مخاطب ہے کہ خودی کو کر بلند لکھنا، آپ سب نے سنا ہوگا، بچے بیٹھے ہیں طالب علم، خودی کو کر بلند لکھنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ محمد حسن میں اور عزیزہ صاحب آپ دونوں بڑے کافی مطالعہ ہیں آپ میرے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بعض جگہ یہ شعر جب میں سنتا ہوں پٹنی صاحب کہ خودی کو کر بلند لکھنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، لیکن میں نے ایک حضرت سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ وہاں ہر تدبیر سے پہلے، تو صحیح کیا ہے محمد صاحب، تدبیر یا تقدیر؟ تقدیر کے معنی ہوتے ٹریک نہ کرو، لغوی معنی یہ ہے، تقدیر کے معنی بھاگیہ کے ہوتے ہیں، ایک تیسرا بھی ہے تحریک، تو صحیح تقدیر ہے۔ ہاں، خودی کو کر بلند لکھنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ اس کو میں سمجھا دوں آپ کو کہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کی پوری شاعری کی روح اسی بات میں ہے کہ باطن کا اجالا تلاش کیا جائے، جس کو ہم گجراتی میں کہیں گے آنترک سوچ، ہوتا نہیں الگ اوبھی کریں، گجراتی میں کہتے ہیں خودی اپنے آپ کو کسی کے سامنے انٹروڈیوس کس طرح کرنا، اس کو بولتے ہیں آتم درشن، یعنی اپنے آپ میں، جیسے پہلا میں نے شعر پڑھا کہ ڈوب کر اپنے من میں پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو خود کو جاننے کے لیے، خود کو پہچاننے کی طرف اشارہ یہاں اقبال کرتے ہیں، یعنی اقبال کا یہ پیغام یہ ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے گویا خدا کو پہچانا۔ اپنی والدہ ماجدہ کی یاد میں ایک نظم کہتے ہیں کہ دفتر ہستی میں تھی زرنی ورق تیری حیات، سنیے، دفتر ہستی میں تھی زرنی ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، اور میں نے یہ کہا کہ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تقدیر ہوگی داستانوں میں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، ایک آخری شعر مطلب جملہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بڑی نصیحت آمیز شعر ہے کہ یہ اگر ذہن نصیب کر لیا جائے تو انسان کی آخرت کا سامان بن سکتا ہے۔ السلام علیکم۔